آئیے آج ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں پرانے وقتوں کے ہندوستان کے شاندار رنگ برنگے اور سجے ہوئے محلات۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دھوبن کا دھنوں کی ایک بڑی ہی دلچسپ اور مزاحیہ کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک لطیفہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹی سی بظاہر معمولی سی غلط فہمی اور بغیر سوچے سمجھے مانی گئی بات پوری کی پوری عظیم و شان سلطنت، اس کے سمجھدار وزیروں اور خود ایک طاقتور بادشاہ کے نظام کو ہلا کے رکھ سکتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک طرف محل کی ملکہ ہیں جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت چمکدار ریشمی ساڑی پہن رکھی ہے، اور دوسری طرف ان کی ایک عام سی لیکن بہت ہی خوش مزاج دھوبن کھڑی ہے۔ یہ دھوبن دڑی معصومیت اور بے تحاشا خوشی کے ساتھ آ کر کہتی ہے کہ جی ملکہ جان، آج میرے گھر بہت خوشی ہے، آج میرے دھنو پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، بات بالکل سیدھی اور سادی سی تھی، لیکن ایک گڑبڑ ہو گئی۔ یہاں یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ دھنو آخر ہے کون۔ عام طور پر تو سننے والے کے ذہن میں فوراً سوال آنا چاہیے نا کہ بھئی یہ دھنو کیا چیز ہے؟ بس یہیں سے وہ گڑبڑ شروع ہوتی ہے جس نے بعد میں طوفان کھڑا کر دیا۔ ملکہ کی خاموش قیاس آرائی۔ ذرا سوچیں، ملکہ کو دراصل بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ دھنو کس چڑیا کا نام ہے، لیکن چونکہ وہ ملکہ ہیں تو اپنی شاہانہ شان و وقار کو برقرار رکھنے کے چکر میں بجائے یہ پوچھنے کے کہ یہ دھنو کون ہے، وہ خاموشی سے خود ہی فرض کر لیتی ہیں کہ لازماً گھر میں کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو وہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کرتی، بلکہ الٹا سخاوت دکھاتے ہوئے خوشی خوشی مٹھائی انعام میں دے دیتی ہیں، اور غلط فہمی کا پہلا بیج بویا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں باتوں کا موازنہ کریں تو یہ واقعی کمال کی چیز ہے۔ یہ دراصل ہمارے روزمرہ رابطے کی ایک بہت بڑی خامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں، دھوبن کی بالکل سچے سیدھے سادے الفاظ ہیں جن میں صرف ایک نام یعنی دھنوں کا ذکر ہے، اور دوسری طرف ملکہ کا وہ شاندار لیکن مکمل طور پر بے بنیاد مفروضہ کہ بھئی یقیناً کسی انسان کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا خلا ہے ان دونوں باتوں کے درمیان، ایک بولا گیا سادہ سا لفظ اور دوسرے کے ذہن میں خود ہی بن جانے والا ایک پورا پیچیدہ مطلب۔ اچھا، اب سین میں انٹری ہوتی ہے بادشاہ سلامت کی۔ سر پر بھاری ہیروں اور جواہرات سے جڑا ہوا شاندار شاہی تاج اور شاہی روب و دبدبہ۔ ملکہ نہایت خوشی سے آگے بڑھ کر انہیں یہ زبردست خبر سناتی ہیں اور ساتھ ہی مٹھائی بھی پیش کرتی ہیں۔ اور جانتے ہیں سب سے حیران کن بات کیا ہوئی؟ وہ طاقتور اور عقل مند سمجھا جانے والا بادشاہ وہ بھی بالکل اسی جال میں پھنس گیا۔ بادشاہ سلامت کو بھی خاک نہیں معلوم کہ یہ دھنوں کون ہے، لیکن اپنی ملکہ کے سامنے بے خبر یا جاہل نظر آنے کے ڈر سے انہوں نے بھی جاننے کا ناٹک کیا، مسکرائے اور مزے سے مٹھائی کھا لی۔ اور اب ذرا اس غلط فہمی کے پھیلنے کی رفتار چیک کریں، یہ تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ پہلے مرحلے میں بات ایک عام سی دھوبن سے ملکہ تک پہنچی، دوسرے مرحلے میں ملکہ سے سیدھا اس طاقتور بادشاہ تک گئی، اور پھر تیسرے مرحلے میں تو کمال ہی ہو گیا، بادشاہ کی زبان سے نکل کر یہ بات سیدھا شاہی دربار کا حکم بن گئی۔ یعنی ایک بند کمرے کی چھوٹی سی ادھوری سی بات ایک باقاعدہ شاہی فرمان میں بدل گئی۔ یہ چیز ہمیں صاف بتاتی ہے کہ نظام کتنا ہی بڑا یا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر بات چیت واضح نہیں ہے تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس پورے منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ کتنا زبردست اور وسیع رد عمل تھا شاہی دربار کا۔ ہر طرف سے خوشی کی آوازیں گونج رہی ہیں، درباریوں کی واہ واہ سے پورا محل گونج رہا ہے، مہنگی ترین مٹھائیاں دھڑا دھڑ بانٹی جا رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی ستم ظریفی جس پر واقعی ہنسی چھوٹ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام بڑے بڑے بااثر اور پڑھے لکھے عہدیداروں میں سے کسی ایک بندے کو بھی یہ نہیں پتا کہ بھئی یہ خوشی منا کس بات کی رہے ہیں۔ بس سب کے سب اندھا دھن جشن میں مگن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ سلامت خوش ہیں۔ یہ اجتماعی بے وقوفی کا واقعی ایک شاہکار نظارہ تھا۔ لیکن خیر، ہر کہانی کی طرح یہاں بھی سچائی کے سامنے آنے کا وقت آ ہی گیا۔ دربار کے وزیروں میں آپس میں کانا پھوسی شروع ہو گئی تھی، گھبراہٹ بھری سرگوشیاں بالآخر وزیر اعظم تک جا پہنچیں۔ یہ وہ سب سے اہم اور نازک لمحہ ہے جب یہ پوری کی پوری بے وقوفی کی عمارت گرنے والی ہے۔
وزیر اعظم بالآخر تھوڑی سی ہمت جٹاتا ہے، جھجکتے جھجکتے ہی صحیح، لیکن وہ اس اندھی تقلید کی زنجیر کو توڑتا ہے اور بادشاہ سے وہ انتہائی سادہ سا لیکن بے حد ضروری سوال پوچھنے کی جرت کر ہی لیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ دھنو کون ہے؟ بس جی، یہ وہ ایک سوال تھا جس نے پورے کے پورے شاندار شاہی جشن کو وہیں بریک لگا دی۔ پورے دربار میں ایک گہری اور سچ کہوں تو بڑی خوفناک قسم کی خاموشی چھا گئی۔ پن ڈراپ سائلنس۔ ذرا اس ڈرامائی لمحے کی سنسنی کو محسوس کریں۔ اسی لمحے بادشاہ کو اچانک اور انتہائی گہرے صدمے کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ارے باپ رے، میں نے تو خود بھی کبھی پوچھا ہی نہیں کہ یہ دھنو آخر ہے کون یا کیا چیز ہے۔ بادشاہ کے اس غرور اور نام نہاد عقل مندی کے غبارے سے جس طرح یکدم ہوا نکلی ہے نا، وہ منظر بے وقت مزاحیہ بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے سچائی کی تلاش کا ریورس گیئر۔ بادشاہ جو اب سخت پریشان، حیران اور تھوڑا غصے میں بھی ہے، تیزی سے پلٹتا ہے اور سیدھا ملکہ کے کمرے میں پہنچتا ہے۔ جب بادشاہ ملکہ سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ اپنی اس فاش غلطی اور زبردست قسم کی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اس معصوم سی عام سی دھوبن کو بلایا جاتا ہے۔ اسے سیدھا شاہی دربار کے بیچوں بیچ بادشاہ اور تمام وزیروں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس پورے ہنگامے اور مٹھائیوں کے بانٹے جانے کی اس اصل جڑ کا تو پتہ لگایا جا سکے۔ اور پھر وہ شاندار اور لوٹ پوٹ کر دینے والا لمحہ آتا ہے جب سچائی پوری شان و شوکت کے ساتھ سب کے سامنے آتی ہے۔ اس پراسرار لفظ کی اصلی حقیقت کیا نکلی؟ دھنو، یعنی ایک کھوتی کا بچہ، جی ہاں، ایک گدھے کا بچہ۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ شاہی دربار کے ان تمام عالی شان اور انتہائی سنجیدہ چہروں پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب انہوں نے یہ سنا۔ سب کے سب سکتے میں آ گئے، مکمل گہری خاموشی۔ اور پھر اس عجیب و غریب اور پریشان کن خاموشی کو توڑتے ہوئے خود بادشاہ اپنی اور اپنے پورے دربار کی اس عظیم و شان بے وقوفی پر بلند آواز میں قہقہے لگانے پر مجبور ہو گیا۔ یعنی سوچئے، پوری کی پوری سلطنت نے مل کر ایک گدھے کے بچے کی پیدائش پر جشن منا ڈالا۔ اچھا، اب اس مزاحیہ انجام سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس واقعے کے انتہائی سنجیدہ پہلو کی طرف آتے ہیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا پورا ایک سٹرکچر ہے۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ بات کو سمجھے بغیر محض سن لینا، دوسرا مرحلہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے خواہ مخواہ یہ ظاہر کرنا کہ ہاں بھئی مجھے تو سب پتہ ہے، اور تیسرا مرحلہ بغیر سوچے سمجھے بالکل اندھے ہو کر بڑے بڑے فیصلے یا اقدامات کر لینا۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی نظام یا اس کے رہنما کسی بھی معلومات کی تصدیق کرنے میں ناکام رہتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح کے حیرت انگیز اور شرمناک نتائج ہی سامنے آتے ہیں۔ بظاہر تو یہ پرانے وقتوں کی ایک تاریخی سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کا آج کے دور کی قیادت، تنظیموں اور ہمارے آپس کے رابطوں سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ان اہم ترین اسباق پر ذرا غور کریں۔ کبھی بھی خود سے کچھ فرض نہ کریں، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کریں، اور سب سے اہم بات، لا علم نظر آنے یا سوال پوچھنے سے ہرگز نہ شرمائیں۔ یہ جو سب کچھ جاننے کا دکھاوا کرنا ہے نا، یہ دراصل قیادت کی ایک بہت بڑی اور تباکن خامی ہے۔ معلومات کی محض ایک چھوٹی سی کمی بالکل اسی طرح کی افراتفری اور بے وقوفانہ فیصلوں کا سبب بن سکتی ہے جو ہم نے ابھی اس بادشاہ کے دربار میں دیکھے۔ اور آخر میں ہم اپنے اس تفصیلی جائزے کا اختتام اس انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے پیغام پر کرتے ہیں: اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سیدھا سادہ پوچھ لیں۔ اس چھوٹی سی لیکن کمال کی بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں۔ ذرا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، آج کے اس جدید دور میں بھی ہمارے کتنے ہی بڑے بڑے کارپوریٹ دفاتر، اہم میٹنگ رومز اور حکومتی ایوانوں میں بالکل اسی طرح کے گدھے کے بچوں کا جشن منایا جا رہا ہوگا، اور وہ بھی صرف اور صرف اس لیے کیونکہ لوگ محض ایک سوال پوچھنے، تصدیق کرنے اور وقتی طور پر لا علم نظر آنے سے ڈرتے ہیں۔ تو دوستوں، معلومات کی تصدیق کریں، سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں اور اپنی سمجھ بوجھ کو وسیع کرتے رہیں۔ آج کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔